जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंकलाब टीवी। आपका मेज़बान हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। नाज़रीन, मिफ्ता इस्माइल ने आज बड़ा बम फोड़ दिया है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, मैंने जो मियाँ साहब के हल्के के फॉर्म 45 का रिजल्ट देखा था, उसमें मियाँ साहब बिल्कुल हारे हुए थे सुलेमान अकरम राजा के मुकाबले में। लेकिन इनका रिजल्ट चेंज कर दिया गया, फॉर्म 47 में इनको जिता दिया गया। ये धांधली की गई है पूरे ज़ोर से कि मियाँ साहब को जिता दिया गया है, हारे हुए कैंडिडेट को जितवा दिया गया है। मियाँ साहब हारे हुए थे, उनको जितवा दिया गया उनके हल्के से। नाज़रीन, आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, उसके बाद इस पर तफसील से बात करते हैं। जब एक से आप उम्मीद बांध रहे हैं औरंगज़ेब साहब से, और बाकियों के लिए आप कह रहे हैं कि इनकी टांगें ना खींचें, और काबीना के ऊपर भी कह रहे हैं पीडीएम वाली काबीना है, ये कैसे इश्यूज एड्रेस करेगी, तो फिर तो परेशानी वाली बात है। फिर तो आगे बढ़ने का रास्ता बहुत ही मसदूद सा है, बहुत तंग सी गली है। पता नहीं आगे से निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। देखिए, पाकिस्तान जहाँ पे आई है 75 सालों में, वो एक तंग गली है, इसमें तो कोई बहस नहीं है। मतलब आज बांग्लादेश हमसे आगे, हिंदुस्तान हमसे आगे, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो तो हमसे आगे हैं, लेकिन तरक्की पजीर ममालिक भी एक एक करके हमसे आगे चले गए हैं। 40% हमारा जो पाकिस्तानी भाई बहन है वो उस वक्त खत गुर्बत के नीचे है। ये 25% होता था, इसको हम 40% पे ले आए। तो ये जो पिछले 5-6 सालों में तो बहुत तकलीफ में गए हैं पाकिस्तानी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब इनको इस तकलीफ से निकालना होगा। और क्या ये हुकूमत के पास ये विजन है, ये सलाहियत है, या ये मैंडेट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। क्योंकि जो बात शाहिद भाई ने की है, वो फातिमा जिन्ना और अयूब खान की, वो बात दुरुस्त है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे इलेक्शन हुए हैं, लेकिन इस किस्म की रसीदें कभी भी नहीं दी गई थी। 18 में भी ये भरे गए थे बैलेट्स, और शाहिद भाई के हल्के के अंदर 30,000 वोट डाले गए थे सदाकत अब्बासी साहब को, ये हम जानते हैं। लेकिन हमारे पास रसीद नहीं दी गई थी। इस बार वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पीटीआई के लोगों को रसीद दे रखी है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ का हल्का खुआएं, तो अब तो वो इंटरनेट पे, व्हाट्सएप पे हम सब देख चुके हैं सारे फॉर्म्स 45। जो ये बात कर रहे हैं ओन चौधरी का और सलमान राजा साहब का हल्का खुलवाएं, उसके तो सारे फॉर्म 45 टीवी पे हम व्हाट्सएप पे हम देख चुके हैं। हमें तो पता है कि हकीकत क्या है। हम बहरहाल मतलब स्टेबिलिटी की खातिर शायद चलो क्या आंखें बंद हकीकत कर है लेते हैं, मिफ्ता लेकिन साहब? सच्चाई तो सब। मिफ्ता साहब, क्या हकीकत जी, है? क्या हकीकत है, आपकी ज़बानी सुनना हकीकत तो चाहूँगा। ये है कि सलमान राजा साहब जीते हैं वो हल्का, फॉर्म 45 के मुताबिक, और ओवर नवाज राइटिंग से शरीफ पहले। साहब जीते हुए हैं कि हारे हकीकत तो हुए ये हैं? है कि मुझे नहीं लगता कि मियां साहब जीते हैं। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं अफसोस के आपको साथ कह लगता है रहा हूँ। नवाज मैं शरीफ भी हारे हैं और सलमान राजा भी जीता हुआ है, और ख्वाजा आसिफ साहब और इस्लामाबाद वाले हल्के? सर, इस्लामाबाद के तीनों हलके जो हैं वो दोनों हलके मुस्लिम लीग के हार गए थे, और जो इनका एक सपोर्ट का बंदा था वो तीनों हलके हार गए थे। ख्वाजा साहब के हलके का सच्ची बात है कि मैंने अभी तक फॉर्म 45 वगैरह नहीं देखे। मियां साहब के हलके के और सलमान राजा के हलके के जो है वो फॉर्म 45 चल रहे थे, वो आपने देखे हैं, सारे सबने देखे हैं, आपने भी देखे हैं। सर, आपका सवाल लेके शायद खकान साहब की तरफ आता हूँ। मिफ्ता साहब ने जो भी बात की कि नवाज़ शरीफ के हल्के के जो फॉर्म 45 उन्होंने देखे हैं, उसके मुताबिक नवाज़ शरीफ लाहौर से हारे हुए हैं और सलमान अकरम राजा अपना हल्का जीते हुए हैं। आपको पता है ये वो टिकिंग बॉम्ब है। जिस दिन अदालत ने ये खोला तो उसके बाद क्या होना है, जो भूचाल आना है, ये टिक नहीं सकेंगे, पाँव ही नहीं खड़े रख सकेंगे अगर वाक़ईतन ऐसा ही हुआ तो। ये फिर अदालत में छोड़ देना। मैं इसलिए कह रहा हूँ जिम्मेदारी आज अदालत की है। मैं और आप यहाँ सारा दिन स्पेकुलेट करते रहे कौन लेकिन ये जीता कौन नहीं 45 जीता। 47 टिकिंग टाइम मैं बॉम्ब है, ये देखिए, किसी वक्त मैं भी फटेगा। बिल्कुल, तो ये आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी, हम तो आपने हाईलाइट कर दिया ना इशू। अब हम बैठ के यहाँ फैसला नहीं कर सकते कौन जीता है कौन हारा है, ये अदालत का काम है। इलेक्शन आपके ख्याल कमीशन में? ने अपना फॉर्म 47 जारी कर दिया, उन्होंने गोली चला दी है। अब वो वापस सिर्फ उसको सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। ये फोरम, ये वही एक फोरम है जहाँ पर ये बात होगी। आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप करेगी? मैं क्या कह सकता हूँ। बट आप मैं चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट टेकअप करे? उसको करना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी है। जिस मुल्क में इलेक्शन इतना मुतनाज़ा हो जाए, आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं। सो मोटो पावर्स सुप्रीम कोर्ट की कब इस्तेमाल होती हैं? आप कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पैदा हो जाए, पैदा हो गया। अब बहुत बड़ा इशू है, इसके ऊपर उनको एक्ट करना ये चाहिए। मामूली इशू नहीं है, मामूली इशू नहीं है। सर, आपने 2013, 18 और 24 जो रीसेंट पास के तीनों इलेक्शन है, अगर इनका कंपैरिजन करें तो तीनों के अंदर, मेरी ज़ाती राय में, तीनों के अंदर 35 पंक्चर लगते रहे थे। इसमें मेरा ख्याल है तादाद 35 से हो सकता है 50-60 हो गई, लेकिन पंक्चर तीनों में लगे थे। कौन सा वर्स्ट इलेक्शन है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी तीनों में? 13, 18 और 24 बदतरीन इलेक्शन कौन सा है? हमने तरक्की की है जी।
24 والا بدترین ہے. جو بھی گئے ترقی اس کام میں ترقی کرتے گئے. 2024 از ورس. دیکھیں سارے جس الیکشن میں ایک سیٹ پہ بھی چوری ہو وہ بھی قابل چوری تو قبول ہوتی نہیں ہے, ہے. 13 میں بھی ہوئی, 18 میں بھی ہوئی, 24 میں بھی. یہ الیکشن بھی قابل قبول نہیں ہے. سب سے بدترین کون سا ہے, 24, 13 یا 18؟ یہ بات تاریخ پہ چھوڑ دیں. نہیں, لیکن آپ سے میں رائے چاہتا ہوں. اسپیکولیشن ہو جائے گی, میں اس پہ رائے نہیں دوں گا حقیقت سے. میں خود, میرے پاس فارم 45 تھے 2018 میں. فارم 47 کچھ اور کہتا تھا. 30 کا 36,000 ووٹ کا فرق ہے. 36 کا فرق تھا جی. تو سیم فارمولا اپلائی کیا گیا اس دفعہ بھی. اس دفعہ بھی وہی فارمولے ہیں, وہی طریقے ہیں. میں تو فاطمہ جنہ تک آپ کو لے گیا کہ وہ بھی بیچاری فارم 45 لے کے پھرتی نہیں اس زمانے میں. تو جو اس فارم کا نام تھا پتہ نہیں کیا نام تھا. 1947 سے لے کر آج تک ہم ایک ہی فارمولے پہ الیکشن لڑتے ہیں. جی, ایک ہی الیکشن فیئر ہوا 70 والا, لیکن اس کے رزلٹ نہیں مانے. پاکستان ہی نہیں ایک رزلٹ نہیں مانے. الیکشن کا قصور نہیں ہے, اس کے بعد آپ رزلٹ نہیں مانے نا. آپ نے بھی حکومت کی بات کی ہے. میں آپ کی وساطت سے, آپ کے دوست ہیں شہباز شریف صاحب, میرے بھی بڑے بھائی ہیں, ان کو مشورہ ضرور دینا چاہوں گا کہ ای سی سی خود چیئر کریں. خود چیئر کریں. اگر پرائم منسٹر ای سی سی چیئر نہیں کرے گا معاملات ٹھیک نہیں چلتے. یہ چلائیں جی, بڑی خبر چلائیں, ان کی شاید مشورہ پہنچ جائے. یہ میرا آپ کی وساطت سے. اچھا, میں آپ دونوں کو, مفتاح صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, لیکن شاہد صاحب کو بھی, آپ کو بھی ایک کلپ شاید شہباز شریف صاحب کا دکھانا چاہوں گا. میں ابھی ممنون حسین صاحب پریزیڈنسی میں آئے تھے, انہوں نے عہدے کا چارج سنبھالنا تھا, نہیں چارج لے لیا ہوا تھا. جس دن چارج لینا تھا اس وقت تو میں گیا تھا ان سے ملنے, تو وہ رمضان المبارک کا ہی مہینہ تھا, تو وہ جماعت مغرب کی کرا رہے تھے, پینٹ ٹانگی ہوئی تھی, جماعت کرا رہے تھے. لیکن اس کے بعد انہوں نے مجھے ملنے کے لیے بلایا. بہت بھلے آدمی تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو مجھے بہت قریب کر کے کہتے ہیں بڑی رازداری سے کہ میرا ایک دل چاہتا ہے جب میاں صاحب آئے نا, میں نے کہا شاید کچھ کہنے لگے ہیں کہ کوئی بات کہنی ہے انہیں, کیونکہ ایشوز وغیرہ اپوزیشن کے اس وقت چل رہے تھے. تو کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں تو میں باہر نکل کے ان کا استقبال کروں, لیکن میرے پروٹوکول والے کہتے ہیں نہیں سر, یو آر مسٹر پریزیڈنٹ, آپ پریزیڈنٹ ہیں, آپ باہر جا کے ان کا استقبال نہیں کر سکتے, یو آر پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو ابھی شہباز شریف صاحب نے اپنے دفتر سے باہر نکل کر آرمی چیف کا استقبال بھی کیا اور سلیوٹ بھی مارا. ویسے تو آپ کے اچھے کارڈیل ریلیشنز میں یہ بہت زیادہ چیزیں میٹر نہیں کرتی, لیکن ایک پروٹوکول کے کچھ ڈسپلنز ہوتے ہیں, رولز ہوتے ہیں. پرائم منسٹر اپنے آفس سے باہر نکل کر سیلیوٹ کر کے ویلکم کرتا نہیں آرمی چیف کو, تو یہ ایک ان یوزول تھا. پھر اس کے بعد ان کی سائد شمشاد صاحب, ان سے ملاقات ہوئی, اور اس ملاقات کے اندر بھی پرائم منسٹر صاحب نے اتنے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کا وزارت عظمیٰ کا دور, یہ دو جو پکچرز ہیں نا, یہ ڈیفائن کریں گے. ان کی حکومت مرہون منت ہوگی کہ کتنا بوجھ ان کا ہماری اسٹیبلشمنٹ اٹھاتی ہے. یہ سلیوٹ بھی اور یہ ہاتھ باندھ کے بیٹھنا بھی شاید ایک انڈیکیشن ہے آنے والے وقت کی, اس کے علاوہ ان کے پاس راستہ کوئی نہیں ہے. مفتاح صاحب, آپ نے بھی بہت سے ادوار دیکھے ہوں گے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی کمزور پاؤں کے اوپر کھڑی حکومت ہے, اور اس کا بہت بڑا بوجھ اسٹیبلشمنٹ کو اٹھانا پڑے گا. کیا ایسے نظام آگے چل پائے گا؟ دیکھیے سر, میں تو سچی بات یہ سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کا بھی ہم نے دور دیکھا, پھر پی ڈی ایم کا, اور اب یہ بھی دور دیکھا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہائیبرڈ جو چیز ہے یہ تھوڑی مشکل ہے. میرے خیال سے ایک گاڑی کے دو ڈرائیور نہیں ہونے چاہیے. یا تو شہباز شریف صاحب کو پورے ملک کی کمپلیٹ باغ دوڑ دے دی جائے, یا پھر ایک مرتبہ پھر سے ایوب خان کا دور شروع ہو جائے, if you will. لیکن یہ ذرا سا اس نہیں, لیکن مفتاح صاحب آپ کو تو یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ آرمی چیف خود ہی بیٹھ جائیں, یہ تو ماشاءاللہ ہوتا ہے, یہ تو نہیں آپ کو کہنا چاہیے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی مطلب یہ جو ہے نا, ہم کو ایک طرف ہونا پڑے گا. یہ کیونکہ جو ہماری سیاست میں اگر جو آج جو ڈسرپشن بار بار جو آتی ہے, جو سیاست ہماری گرو نہیں ہوئی, میچور نہیں ہوئی, آپ دیکھیں کہ وہی 2-3 خاندان یا 4 خاندان ہی چل رہے ہیں جو کہ سیاست لے کر چل رہے ہیں. جو 90 کے بڑے سیاستدان تھے وہ آج بھی ہیں, جن کا جو شاید اب مطلب میرے خیال سے وقت کے ساتھ اتنے ساتھ نہیں رہے ہیں ریلیونٹ. سمیع اللہ بھی ایک زمانے میں بہت بڑا ہاکی کا پلیئر تھا, بیسٹ پلیئر تھا پاکستان کا, لیکن آج ایک ہاکی کی ٹیم میں نہیں آ سکتے. تو کیونکہ یہ ہوا ہے تو اس لیے, لیکن کیونکہ ہمارے یہاں ڈسرپشن ہوتی ہے تو وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں, تو نیچرل ایوولوشن اور نیچرل گروتھ نہیں ہوئی. تو میرے خیال سے تھوڑا سا فوج کو اگر یا تو سویلینز کو پوری جگہ دے دے, لیکن اب کتنی کیپیبلٹی سویلینز بھی شو کرتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہے. تو
یہ بات ہے. میں ایک اتنی سی گزارش کر دوں کہ 2013 کا جو شاہد بھائی کہہ رہے ہیں اور آپ جو بات کر رہے ہیں، 2013 کا الیکشن بہت زیادہ کلین تھا کمپیئر ٹو 18 اور 24. وہ ایک سیم ڈگری بھی نہیں تھی ریلی. 13 میں خان صاحب نے بھی فل طریقے سے کیا، نواز شریف نے بھی فل طریقے سے کیا. ہاں وہ ٹیررزم کی وجہ سے پیپلز پارٹی اور ANP کو ذرا سی مشکل تھی، لیکن باقی وہ بھی KP میں، لیکن باقی جگہوں پہ الیکشن فری ہے فار دا موسٹ پارٹ. 18 کے اندر جو تھا وہ بہت زیادتی ہوئی ہے نون کے ساتھ، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور 24 میں تو آپ نے PTI کا سمبل ہی لے لیا تھا. اور اب بھی ایکچولی اس کا تھوڑا سا جو آپ کر رہے تھے بات کہ جو شاید زیادتی کری ہے چیف جسٹس صاحب نے، بہت ٹیکنیکلی فیصلہ دیا ہے، تو اس کا ازالہ کر سکتے ہیں اگر PTI کو وہ خواتین کی یا مائنورٹیز کی سیٹ دے دیں، اینڈ کم از کم ایز اے پارٹی ریکگنائز کریں ہیونگ 191 سیٹس. لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے. جی ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو سنی. مفتاح اسماعیل نے کس طرح دلیری اور جرات مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے الیکشن میں جو ریگنگ ہوئی اس کا بتایا. انہوں نے کھل کر بتایا کہ فارم 45 میں سلیمان اکرم راجہ کے مقابلے میں نواز شریف ہارے ہوئے تھے، تو ان کو جو جتوایا گیا فارم 47 میں، ان کو جتوایا گیا، عوام کے ساتھ ظلم کیا گیا. یہ ظلم ہے عوام کے ساتھ. یہ جب فیصلے عدالتوں میں جائیں گے تو یہ ان کا جو ہے بھانڈا پھوٹ جائے گا، ان کا تختہ الٹ جائے گا. ندیم ملک نے سخت سوال کیے، بہت اہم سوال کیے، اور مفتاح اسماعیل نے ان کا کھل کر جواب دیا. نواز شریف کی PDM کی دھاندلی کا کھل کر جواب دیا. انہوں نے کہا مریم نواز، حمزہ شریف اور نواز شریف یہ ہارے ہوئے تھے، ان کو جتوایا گیا ہے فارم 47 میں. سارے ریزلٹس دنیا کے سامنے ہیں. فارم 45 میں یہ سارے لوگ ہارے ہوئے تھے. یہی سوال انہوں نے شاہد خاقان عباسی سے پوچھے. انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ میں نے بھی فارم 45 دیکھے جن میں میاں صاحب ہارے ہوئے تھے، لیکن فارم 47 میں ان کو جتوایا گیا. شاہد خاقان عباسی نے کہا اسی طرح فاطمہ جناح فارم 45 اپنے ہاتھ میں لے کے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن فارم 47 میں کرنل ایوب کو جتوا دیا گیا. یہی ظلم تب ہوا تھا پاکستانی عوام کے ساتھ، اور یہی ظلم اب کیا جا رہا ہے پاکستانی عوام کے ساتھ کہ ان کو ان کا مینڈیٹ نہیں دیا جا رہا. دھاندلی کی جا رہی ہے، گنڈا گردی کی جا رہی ہے، چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے. انصاف نہیں مل رہا کسی کو. اسی طرح مریم نواز نے اب ایک نیو آرڈر جاری کر دیا ہے کہ عمران خان کو ملنے کی کسی کو 15 دن کے لیے اجازت نہیں دی جائے گی، جس پر PTI نے کھل کر احتجاج کیا ہے اور اب اپنی آواز بلند کی ہے. اور PTI کے ممبر جو ہے اہم شخصیات، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. تو لہٰذا یہ جو ہمیں ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اس آرڈر کو کینسل کیا جائے. ہم اپنے خان کو ملنے کے بنا نہیں رہ سکتے. ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، تاکہ آپ تک جو نیو اپڈیٹ وہ آتی رہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.